نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها صيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسلامی مہینوں میں سے آخری مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے 2 دن گزر چکے ہیں، ابتدا ہو چکی ہے۔ ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو تلاوت کی گئی ہے والفجر ولیال عشر، جس میں اللہ جل شانہ نے قسم کھائی ہے والفجر، فجر کے وقت کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ اس میں فجر سے مراد ہر دن کی فجر ہے عام مفسرین کے نزدیک، جبکہ بعض مفسرین کے نزدیک یہاں پر بھی فجر سے مراد وہ یوم النحر یعنی قربانی کے دن کی فجر مراد ہے۔ ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم، اس میں جمہور مفسرین کی تفسیر کے مطابق، اور اس تفسیر کی تائید ایک روایت سے بھی ہوتی ہے، اس روایت کے مفہوم کے مطابق ان 10 راتوں سے مراد وہ عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، ذی الحج کے مہینے کے ابتدائی 10 دن اور ان کی 10 راتیں، جن کی اللہ جل شانہ نے اس سورت کی ابتدائی آیت میں قسم کھائی ہے۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی کسی بھی چیز کی کسی بھی وقت کی قسم کھائی گئی ہے، وہ اس چیز کے اور اس وقت کی اہمیت اور فضیلت یا کسی خاص وجہ سے قسم کھائی گئی ہے اور اس کی وجہ، اس کی فضیلت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ تو اس صورت کی ان آیات میں ان 10 راتوں کی جو قسم کھائی گئی ہے، اس سے بھی ان راتوں کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اور حدیث کی طرف نظر کی جائے تو ترمذی اور ابن ماجہ میں روایت نقل کی گئی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من عشر ذی الحجہ، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ذی الحجہ کے 10 دنوں سے بہتر کوئی زمانہ نہیں ہے۔ یعدل صیام کل یوم منها صیام سنۃ وقیام کل لیلۃ منها بقیام لیلۃ القدر، ان دنوں میں سے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر اور ایک رات میں عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اور یہی وہ 10 راتیں ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے ایک اور جگہ پر بھی فرمایا ہے۔ 9ویں پارے میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، جس میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وعدہ لیا 30 دنوں کا اور پھر 10 راتوں کا اضافہ کر دیا اس میں، جس کی مختصر تفسیر یہ ہے کہ جب فرعون غرق ہو گیا تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اب ہم ہر قسم کے خوف و خطر سے نجات پا چکے ہیں، تو اپنے رب سے ہمیں کوئی شریعت لے کر دیجیے، کوئی کتاب لے کر دے دیں تاکہ ہم امن و اطمینان کے ساتھ اس شریعت کے مطابق عمل کر سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہی بات اللہ پاک کے سامنے عرض کی تو باری تعالیٰ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ کوہ طور پر آ کر 30 دنوں کا اعتکاف کرو، اس کے بعد تمہیں شریعت و کتاب دی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے 30 دنوں کا اعتکاف کیا تو اللہ جل شانہ نے پھر اس میں حکم دیا کہ مزید 10 راتوں کا یعنی 10 دن اور 10 راتوں کا اضافہ کیا جائے۔
اس میں بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو 30 دن تھے وہ ذی القعدہ کے تھے، اور جن 10 راتوں کا 10 دنوں کا اضافہ کیا گیا وہ یہی ذی الحجہ کا ابتدائی عشرہ تھا، ابتدائی 10 دن تھے۔ اس واقعے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان 10 دنوں اور 10 راتوں کی اللہ جل شانہ کے ہاں خاص اہمیت ہے۔ پھر ان 10 راتوں میں سے بھی خاص طور پر 9ویں تاریخ یعنی ذی الحجہ کا 9واں دن، جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، عرفہ کا دن، اس کے بارے میں ایک الگ روایت وارد ہوئی ہے، اس کو بھی ترمذی میں نقل کیا گیا ہے، جس میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس ایک دن کا روزہ وہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور راتوں میں سے بھی، ان 10 راتوں میں سے بھی آخری رات یعنی 9 تاریخ اور 10 تاریخ قربانی کا جو دن ہوتا ہے، اس کے درمیان کی رات یہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے عبادت کے لیے۔ اللہ جل شانہ ہمیں